تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جو سارے جہان کا رب العالمین یعنی پالنہار ہے. اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا. گزشتہ جمعہ علم دین کی فضیلت سے متعلق بہت ساری آیتیں پڑھی گئی تھی اور ان کا بامرادی اور مفہوم والا ترجمہ بھی آپ کو سنایا گیا. انہی تلاوت کردہ آیات میں سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آج بھی پڑھی گئی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسری جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں علم میں اضافہ کی دعا کی. دنیا کی بے شمار چیزیں اللہ سے مانگی جا سکتی ہیں لیکن اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز میں اضافہ کی مانگ کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے علم. انسان مال زیادہ چاہتا ہے، اولاد بھی چاہتا ہے، کثرت زمین و جائیداد بھی چاہتا ہے، خواری اور ماننے والے افراد کی بہتات بھی چاہتا ہے، شہرت بھی مانگتا ہے، صحت و تندرستی مانگتا ہے، طاقت و توانائی اور قوت و اختیار بھی مانگتا ہے. لیکن جس چیز کی مانگ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اکثر و بیشتر لوگ اس کی مانگ نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ، میرے علم کو بڑھا۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دنیا کا جو سب سے اعلیٰ انسان ہے، اشرف انسان ہے، سب سے بڑھ کر اور بہتر انسان ہے، اللہ کے بعد اس انسان کا سب سے بڑا درجہ ہے، اس انسان کو اللہ نے جس چیز کی مانگ کرنے کا حکم دیا ہے وہ علم ہے۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ لگایا سکتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، نہ علماء مانگتے ہیں، نہ حفاظ کرام مانگتے ہیں، نہ ان کے گارجین مانگتے ہیں، نہ عوام و خواص اس علم کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت علم کی بھیک مانگتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ۔ گزشتہ ہفتے گھر پڑھی گئی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے، یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر انسان کہے گا نہیں، برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے علم والے کا درجہ بڑھایا ہے اور اہل علم کے بالمقابل دوسرے لوگوں کا درجہ ان سے کم رکھا ہے۔ جس کا درجہ اللہ ہی نے بڑھا دیا ہو، اس کے درجہ کے تسلیم کرنے میں عوام و خواص کو پریشانی کیوں ہوتی؟ اس علم کی فضیلت کی بنیاد پر زمانے کا ایک نبی جو اپنے زمانے کا زبردست نبی ہے، وہ جلالی پیغمبر ہے، لیکن علم کے حصول کے لیے ان سے ادنا انسان کے پاس ان کو بھیجا گیا۔ اگر آپ سورہ کہف کی آخری آیات یا آخری رکوع یا آخری چند آیتوں کی تلاوت کریں گے، یا خاص طور سے 16واں سپارہ کا آخری پیج، 15واں سپارہ کا آخری پیج اور 16 سپارہ کا پہلا پیج، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زمانے کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، زبردست نبی۔ فرعون کے ظلم و استبداد کے سامنے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جس انسان کو کھڑا کیا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں کسی نے ان سے سوال کر دیا، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بڑا عالم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت میں روئے زمین پر سب سے بڑا عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ علم والا انسان بھی اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے انسان کو اپنا بڑا سمجھنا پسند نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جائیے فلاں جگہ پر مجمع البحرین ہے، دو دریا کے ملنے کی جگہ ہے، وہاں جائیے، میرا ایک بندہ ہے۔ احادیث نبویہ میں اس بندے کا نام خضر بتلایا۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخفی چیزوں کا علم عطا فرمایا، جس کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ کہا جائیے میرے بندے کے پاس۔ بڑے اچھے انداز میں بھیجا گیا، وہاں جا کر ان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد کہا ہم آپ کی صحبت و سنگت میں رہنا چاہتے ہیں اور کچھ سیکھنے کا ارادہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہیے گا، منظور ہے، لیکن میرے کسی کام پر آپ کو زبان کھولنے کی یاد خاموش رہیے گا۔ ٹھیک ہے، پڑھ لیجئے واقعہ، تفصیل پڑھ لیجئے، شاید اسی معنی قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہو گئے، 3 واقعات ان کے سامنے آئے۔ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کا علم نہیں تھا، اس نیک بندہ خاص کے پاس اس کا علم تھا۔ گویا اگر کسی ادنا درجہ کا کوئی انسان ہوتا ہے اور جس کے پاس علم موجود ہو تو بڑا سے بڑا انسان کو بھی اس ادنا درجہ کے علم والے انسان کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے۔ زمانے کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی علم کے پاس بھیج دیا کہ ان سے جا کر کچھ سیکھ لیجیے۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بڑا ہو سکتے ہیں، زمانے کا امام اعظم ہو سکتے ہیں،
بلکہ آپ زمانے کا نبی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی تو آپ سے درجہ میں بہت کم انسان کے پاس اگر کسی مسئلے میں علم موجود ہو تو آپ کو ان کے پاس جانا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خضر کا بہت بڑا مقام نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو نبی کہا، کچھ لوگوں نے رجال غیب کہا، کچھ لوگوں نے فرشتے کہا، اور کچھ لوگوں نے اللہ کا ولی کہا ہے، لیکن اگر یہ سارے معاملات لیکن نبی ہے نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے نبی کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ادنا نبی بھی بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم 5 بڑے نبیوں میں سے ایک نبی، ان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ اب ان کے پاس جائیے۔ اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے؟ علم کی فضیلت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس ادنا درجہ کے انسان کی خدمت میں زانو میں تلمس تہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور کر دیا۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ گویا اگر کوئی انسان درجہ میں چھوٹا ہے، غریب و نادار ہے، خاندانی اعتبار سے پسماندہ ہے، مال اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ نے زیب علم سے آراستہ کیا ہے، آپ بہت امیر و کبیر باپ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، آپ سرمایہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ حکومت وقت کے مالک بھی ہو سکتے ہیں، آپ ذمہ دار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ علم کے حصول کے لیے اس غریب باپ کے بیٹے کے پاس آپ جائیے اور ان کے پیچھے ان کے اقتداء میں ان کے علم سے فائدہ یاب ہونے کی کوشش بھی کیجیے۔ یہ درس دیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے علم کتنی بڑی چیز ہے۔ اب علم کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے قرآن مقدس کی بہت سارے واقعات کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ ترجمہ کی مدد سے قرآن مقدس کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الرحمن بہت ساری گرہیں کھل جائیں گی، بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا نام کس نے سنا ہے؟ جیسے بات سب جانتے ہیں، ان کے نام پر باضابطہ قرآن مقدس میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہی سورہ یوسف۔ حسن یوسف بہت مشہور ہے، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بہت مشہور ہے، بلکہ کہا جاتا کہ پوری دنیا میں جتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے اس کا آدھا حصہ صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور آدھی خوبصورتی پوری دنیا میں پھیلا دی گئی۔ تو پوری دنیا کی خوبصورتی آدھی ہے اور آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کے پاس تھی، لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو وہ درجہ نہیں ملا جو علم کے نتیجے میں ان کو دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مقدس نے کیا کہا؟ وَشَرَوْهُ بِبَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر انہیں گھر سے نکالا اور فَالْقُوا فِي غِيَابَاتِ الْجُبِّ، ایک بند پڑے ہوئے کنواں میں جہاں کچرا ڈالا جاتا تھا اس کو ڈالا۔ حسین و جمیل انسان ہے، پوری دنیا کی آپ سے زیادہ خوبصورتی لیا ہوا انسان، اس انسان کو ان کے بھائیوں نے حسد کی بھٹی میں جلتے ہوئے اپنے بھائی کو کنویں بنا دیا، اور کنواں سے قافلہ کے لوگوں نے نکالا ہے، بالٹی ڈالا، انسان نمودار ہوا، اسے چھپایا، کا ایک سرمایہ ہے، ایک مال ہے، ایک دولت ہے، ایک سامان ہے، اسے بازار مصر میں فروخت کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ بیچنے کے لیے گیا، وَشَرَوْهُ بِبَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بیچ دیا چند کوڑی کے بھاؤ میں، چند سکوں پر ان کو بیچ دیا گیا اور چند سکوں پر اس کو خرید لیا۔ علم نہیں تھا، خوبصورتی تھی، علم نہیں تھا، حسن و جمال تھا، ھذا ملک کریم کہا ہے، یہ تو معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس انسان کو جب بیچنے کی باری آئی ہے تو چند سکوں میں بیچ دیا، لیکن وہی انسان جب بڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے آراستہ کیا ہے، اولو الاحلام خوابوں کی تعبیر اسے سکھلا دی ہے، تو اس علم کی فضیلت کے نتیجے میں جس انسان کو خریدا گیا، غلام بنا کر رکھا گیا، جیل کی سلاخ میں ڈالا گیا، لیکن جب ان کے پاس علم آیا ہے تو جیل سے بھی نکالا گیا، آزادی کا پروانہ بھی دیا گیا، غلامی سے انہیں نجات دلائی گئی، اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ عزیز مصر نے ایک عہدہ بھی دیا ہے، وزیر مالیات اور وزیر خزانہ بنا دیا۔ علم کے نتیجے میں وزیر خزانہ بنائے گئے،
علم نہیں تھا، حسن تھا، تو کوڑی کے بھاؤ بیچ دیے گئے. اور یہ سنو یوسف اندازہ ہوگا مطلب کیا ہوا؟ علم کی یہ فضیلت ہے جو اپنی حقیقت کو علم منوا لیتا ہے، کچھ مانے نہ مانے لیکن علم اپنی فضیلت کو منوا لیتا ہے. یوسف علیہ السلام سے متعلق دنیا والوں کے سامنے یہ حقیقت کو منوا لیا گیا کہ ان کے پاس خوبصورتی تھی تو مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے جس کی کوئی قیمت نہیں تھی. لیکن جب ان کے پاس علم کا زیور آیا ہے اور زیور علم سے آراستہ پیراستہ ہوئے ہیں تو یہ جیل کی سلاخ سے باہر بھی آئے ہیں. غلامی کے جو تھپا ان پر لگا ہوا تھا اسے مٹا دیا گیا ہے اور غریب و نادار ہونے کی زندگی گزارنے کے بجائے اب انہیں ایک شریف اور وزیر کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہے. یہ در حقیقت علم کی فضیلت ہے تو کیا چیز ہے. اور ذرا سا آگے بڑھیں. آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام سنا ہے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہے، اور یہ قرآن مقدس تو کہا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ. حضرت داؤد علیہ السلام کو جہاں بادشاہتی ہے، جہاں نبوت و رسالت سے سرفراز کیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زرہ بختر بنانے کا علم بھی عطا کیا. جنگوں میں، جہاد میں، قتال فی سبیل اللہ میں آدمی کے اپنے بدن کی حفاظت کے لیے لوہے کے لباس کی ضرورت پڑتی ہے. جہاں تلوار کی وار ہو، نیزہ برچھی ان پر برسائے جائے تو بدن میں ٹکرا کے باہر چلے جائیں، اسے زخمی نہ کر سکے. ایسے لباس کو زرہ بختر کہا جاتا ہے، اس کا بھی بتاؤ. علاوہ جب یہ زبور کی تلاوت کرتے تھے ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا جب اپنے وجد میں اگر اللہ کے کلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی جھوم اٹھتا تھا اور پرندے بھی ان کے ساتھ گنگنانے لگ جاتے تھے. قرآن اس کا تذکرہ کیا. انہی کا لڑکا حضرت سلیمان ہے. باپ سے بڑا درجہ اس معاملے میں ان کو ملا ہے. باپ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے لیکن انہیں نبی بنایا گیا. باپ سے بڑی حکومت بھی دی گئی، باپ سے زیادہ قوت فیصلہ کی توفیق بھی دی گئی اور بڑا مقام عطا فرمایا گیا. وہ در حقیقت علم کی بنیاد پر انہیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی. چڑیا آپس میں بولتے کیا ہے اس بولی کو سکھایا حضرت سلیمان علیہ السلام. ہدہد پرندے نے خبر لا کے دی. بڑی تفصیل قرآن مقدس میں. اس اندازہ ہوگا انسان جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے تو اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، تصرفات میں، علوم و اختیارات میں غیر اللہ کو شریک کرنا گوارا کر لیتا ہے. لیکن وہی جب ایک معمولی سا پرندہ ہدہد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بہربر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. راستہ گزرتے ہوئے اگر نظر ہی آ جائے کہ قوم کے پاس ان کی گزر ہوتی ہے جن کے بارے میں دیکھا یہ گیا یہ اللہ کی سوا غیر اللہ کی پرستش کرنے والی قوم، اس کی نوٹس لی ہے. اس پر حکومت کرنے والی عورت ملکہ سبا سے متعلق خبردار کیا سلیمان علیہ السلام کو. ایک عورت ہے جو حکومت کرتی ہے، ملکہ سبا ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے. بڑی تفصیل بتلائے گی. ایک ہدہد پرندے نے خبر دی ہے. شرک کی قباحت و خرابی کو اس نے سمجھا اور اس کو نوٹ کیا اور بادشاہ وقت کو اور زمانے کے نبی کو یہ بدلا دیا کہ فلاں جگہ پر اللہ کے ساتھ اس طرح کی گڑبڑی لوگ کر رہے ہیں. اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام حکومت چلنا چاہیے، یہ منمانی حکومت کر رہے ہیں. خط بھیجا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی یباتونی مسلم. پڑھیے سورہ نمل. اسی موقع پر کہا اس سے ہدہد پرندے ہیں وَلَهَا عَرْشٌ كَرِيمٌ. اس ملک سبا کے پاس ایک بہت بڑا عرش ہے جس پر یہ بیٹھا کرتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اسے میرے پاس لے آئے گا؟ تقریباً 1700-1800 کلومیٹر کی دوری سے کہا کون ہے جو میرے پاس لے آئے گا؟ عفریت من الجن. جنات میں سے کڑیل نے کیا کہا جتنے دیر آپ مجلس میں بیٹھتے تو 4 گھنٹے کی باری ہوتی ہے، 8-10 بجے بیٹھتے ہیں، ہمارا 1 بجے آپ اڑ جاتے ہیں. مان لیے کہ 3-4 گھنٹے کا مسئلہ رہتا ہے. 3-4 گھنٹے کی مہلت ہمیں دیجیے، میں 1700-1800 کلومیٹر کی دوری سے ملک سبا کے تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں.
یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا نا یہ تو دیری ہو جائے گی، اب تک تو پہنچ ہی جائے گی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب سے مراد زبور کا علم تھا اور تورات کا علم تھا، اس زبور اور تورات کے عالم نے کہا آپ کے پلک جھپکنے کی جتنی دیری ہو سکتی ہے، آپ کے پلک جھپکنے کی دیری میں 1700-1800 کلومیٹر کی دوری سے ملک سبا کا تخت آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے آنکھ بند کیا اور کھولا، دیکھا کہ ہمارے سامنے موجود ہے، کہا کہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جنات کے پاس بہت زیادہ علم ہے، جنات سے بڑا علم انسان ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جنات کو بھی انسانی پکڑتا ہے، اسے رسیوں میں باندھ بھی دیتا ہے، انسان ڈرتا ہے جنات سے، پریشان حیران ہوتا ہے۔ عفریت من الجن، جن میں کا جو کڑیل شیطان تھا، اس نے کہا میں چند گھنٹوں میں حاضر کروں گا، لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں پلک جھپکنے کی دیری میں حاضر کر دیتا ہوں۔ اب اپنی حقیقت کو سمجھیے، اس علم کی بنیاد پر آپ کی فضیلت جنات پر بھی ہے، علم کی بنیاد پر آپ کی فضیلت فرشتوں پر بھی ہے، اور علم کی بنیاد پر آپ کی فضیلت دنیا کی ساری مخلوقات پر۔ کیا کہا؟ میں پلک جھپکنے کی دیری میں لاتا ہوں، لے کیا گیا؟ کون لایا؟ وقال الذی عنده علم من الکتاب، قرآن کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب سے مراد اس زمانے میں تورات چل رہی تھی یا زبور چل رہی تھی، ابھی انجیل کا نزول نہیں ہوا تھا اور قرآن مقدس کا نزول نہیں ہوا تھا۔ جب تورات و انجیل کے عالم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ 1700-1800 کلومیٹر کی دوری سے ایک بہت بڑا تخت کو پلک جھپکنے کے دیری میں حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر کر سکتا ہے، تو جو انسان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم رکھتا ہوگا اس کی فضیلت کتنی بڑی ہوگی اندازہ لگانا چاہیے۔ اور افسوس ہے ہم دوسروں کی سنتے ہیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں اور دوسروں سے مروب ہو جاتے ہیں۔ وہی بات اگر آپ کے اہل علم کہیں آپ کے اوپر کوئی احمد کا اظہار نہیں ہوتا ہے، لیکن وہی بات کسی دوسرے لوگوں نے کہہ دیا، مولانا صاحب نے اتنی اچھی بات کی، اور اتنی اچھی بات تو پہلے سے پرانے موجود ہے، اب دوسروں سے مروب۔ بتانا کیا مقصد ہے کہ علم اتنی اہم چیز ہے کہ دنیا کے سرمایہ دار، وقت کے فرما روا حاکم و حکمراں بھی اس اہل علم کے سامنے کوئی مقام نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کی گدی کو چلانے کے لیے اور نظام مملکت کو سنبھالنے کے لیے ایسے افراد جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے وہ اپنے ارد گرد بڑے بڑے اہل علم کو لاتے ہیں، چاہے اس کا نام شو کرے یا نہ کرے، چھپا ہی کے رکھے، ان سے مشورہ لے کے سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے گا یہ علم کی فضیلت۔ رہا مسئلہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا درجہ بڑھا دیا ہے تو ہمارے آپ کے درجہ گھٹانے سے وہ گھٹے گا نہیں۔ ہم اگر سورج پہ تھوکیں گے، آپ کا تھوک سورج پہ تو نہیں آئے گا لیکن آپ کے چہرے پہ ضرور پڑ جائے گا۔ اب تھوک کے دیکھیے، تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا کیا ہے آپ اس کے خلاف بولتے رہ جائیے، اس کی ہردہ سرائی کرتے رہ جائیے، اس کی مذمت بیان کرتے رہ جائیے، اس کی غیبت اور چغلی کرتے رہ جائیے، اس کی اچھائی آپ کی نگاہ میں دکھائی نہیں دیتی اور معمولی سی کوئی بات ان کے خلاف بول دی گئی اب اس کے پیچھے پڑے پہ۔ یاد رکھیے گا آپ جتنی بھی اس کی مخالفت کر لیں گے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ حدیث رسول سے کچھ باتیں سن لیجئے۔ خطبہ کے محدود وقت میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا بھی نہیں جا سکتا ہے، لیکن اختصار سے یہ بات یاد رکھیے آپ۔ ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کی روایت جو مطابعات اور شواہدات کی بنیاد پر درجہ صحت کو حدیث پہنچ جاتی ہے، اس میں بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ جو انسان علم کی تلاش میں نکلتا ہے
پڑھنے کے لیے مدرسہ آتا ہے، کسی اہل علم سے رابطہ کر کے ان کی مجلس میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، علم کے حصول کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے واسطے جو علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، آپ مدرسہ آتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا مدرسہ آتے ہیں، اسکول کی طرف بہترین بلڈنگ آپ کے پاس نہیں ہے، ساری سہولیات نہیں ہے، بینچ اور ٹیبل پر بیٹھنے کا موقع فراہم نہیں ہے، زمین پہ بیٹھ کے پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی انسان ایسی جگہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے اس کے نتیجے میں جنت کا راستہ آسان کرے۔ اور کیا چاہیے؟ اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ اس کی بات کی جو جملے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ یہاں تو فرمایا گیا کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، ایسے علم کے حاصل کرنے والے انسان کے لیے مغفرت کی بھیک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے۔ نظر لگائیے، کئی حدیثوں کا خلاصہ اور اقتباس میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، ایک تو جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے، دوسرا اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کا برکھا برستا ہے، ان کی مغفرت عام کر دی جاتی ہے، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات ایسے طالب علم کے لیے اور ایسے عالم علم کے لیے، عالم دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بلکہ بعض روایت میں ہے کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اور سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، جس کے لیے فرشتے پر بچھا دے، جس کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت کی دعا کرتے، جن کے لیے سانپ اور بچھو اور کیڑے اور مکوڑے، یہاں تک کہ چونٹیاں اور مچھلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگے، آپ ان کو کچھ بگاڑ سکیں گے؟ آپ ان کو کچھ نقصان پہنچا سکیں گے؟ آپ ان کے خلاف جا کر اپنے آپ کو کچھ بڑا سکیں گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا کھلاتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا برکھا برستا ہے، اللہ ان پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے، ان کی مغفرتوں کا اعلان کرتا ہے، ان کے لیے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کے لیے ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ آپ ان کے لیے بد دعا کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ان کے خلاف کریں گے تو کیا یہی وجہ ہے کہ علماء کی مخالفت بے شمار لوگ کرتے ہیں، پورا علاقہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوتا اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک دو نہیں ہزاروں دسوں اور 20,000 بچوں کی کفالت کرتا ہے۔ بڑے بڑے مدارس اسلامیہ کو دیکھیے، ہندوستان میں تو مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، ایک دو نہیں 10 15 20 ہزار کی کفالت کرنے والا ایک ایک عالم ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سہولیات پیدا کی جاتی ہیں، فرشتے ان کے لیے اپنے بازو کو بچھا دیتے ہیں، آئیے ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار۔ تو فرشتے ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار، اللہ ان پر رحمتوں کا برکھا برسانے کے لیے تیار، ساری مخلوقات ان کی مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے تیار۔ دو چار لوگ اپنی عصبیت کی بنیاد پر، حسد کی بھٹی میں جلنے کی بنیاد پر، تنگ نظری کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر اور بغض و عناد کی بھٹی میں جلنے کی بنیاد پر ان کی مخالفت کریں گے تو کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اپنا معاملہ صاف رکھیے، علم کے فروغ کے لیے، علم کی فضیلت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے، اپنے بچے اور بچیوں کو زیور علم سے آراستہ کرانے کے لیے ایسے مدارس اسلامیہ کا کھوج کیجئے جہاں آپ کے بچوں کی صحیح تربیت کی جا سکے، علم کے زیور سے آراستہ کیا جا سکے، جو بعد مستقبل قریب میں ہی اپنے قوم کی اصلاح کے سرمایہ دار بن سکے، بگاڑ کو دور کرنے والے انسان بن سکے، برائی کے خاتمہ کا ذریعہ بن سکے۔ یقیناً آپ ایسا کرتے ہیں، اپنا بھی فائدہ کریں گے اور اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار۔
لیے میری گزارش ہے علم کی حقیقت کو اور اہمیت کو سمجھیے. علم کی بنیاد پر فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکے. علم کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنایا گیا. علم کی بنیاد پر خضر کو موسیٰ علیہ السلام کو استاد کے طور پر پیش کیا گیا. علم کی بنیاد پر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کا ایک عام وزیر سارے لوگوں سے بڑھ گیا کہ وہ صرف کتاب کی تلاوت کرنے کے نتیجے میں 1800 کلومیٹر کی دوری سے ایک بہت بڑے عرش تخت کو لا کے حاضر کر دیا. اس علم کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ کو باپ ہونے کا فخر ضرور حاصل ہے لیکن علم میرے پاس ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ میری بات مانیں. ساری تفصیلات قرآن نے بیان کی. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ علم کی حقیقت کو سمجھیے اور زیور علم سے خود بھی آراستہ ہو. آج بھی قرآن آپ کے پاس موجود ہے جو تاکہ نسیاں میں پڑا ہوا ہے, کھولیے, ترجمہ پڑھیے, تفسیر پڑھیے. نہ سمجھ میں آئے جس عالم سے آپ کا دل بھرتا ہو اس عالم سے اس مسئلے کو پوچھ لیجیے, معلومات حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے قرآن پڑھنے میں لطف بھی آئے گا اور آپ کی زندگی میں زبردست انقلاب بھی پیدا ہوگا. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو علم کی فضیلت سمجھنے اور اس سے رشتہ ناطہ جوڑنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات کر کے بات ختم کر دیں. علم دنیاوی بھی ہے اور علم دینی بھی ہے. دنیاوی علم سے کوئی منع نہیں کرتا. دنیاوی علم کو فن کہا جاتا ہے, کھانے کمانے کا ذریعہ کہا جاتا ہے. لیکن دینی علم اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے ہیڈ ماسٹر کے بارے میں سنے ہوں گے, کیونکہ پریشانی آئی خودکشی کر لیا. وکیل اور جج کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, جو مسئلہ کھڑا ہوا آتم ہتیا کر لیا, اپنی جان کو تباہ کر لیا. بڑے بڑے سرمایہ دار اور مالدار کے بارے میں آپ نے سنا ہے, ان پر قرض کا بوجھ لدا ہوا ہے اور اسے ادا کرنے کی انہیں سہولت فراہم نہیں ہو رہی ہے. کچھ دن کے بعد سنایا گیا وہ پنکھا میں لٹکا ہوا. اس طرح بہت ساری خبریں آپ کے سامنے آئی ہوگی. دنیا میں کسی اہل علم کے بارے میں, کسی مسجد کے امام کے بارے میں, چاہے غربت و افلاس کی وہ زندگی گزار رہا ہوگا, کبھی آپ نہیں سنا ہوں گے کہ کسی اہل علم نے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکایا ہے, زہر کی بوتل پی لیا ہے, چھت سے اپنے آپ کو ڈھکیل دیا ہے اور آتم ہتیا کر کے خودکشی کر کے اپنے آپ کو تباہ برباد کر لیا. نہیں, کیونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ معمولی کچھ چیزوں پر گزارا کر لیتے. بہت مشہور ایک بات کسی نے سنایا ہے کہ ایک عالم سے پوچھا گیا, بھائی کتنے بچے ہیں؟ وہ 16 بچے. کتنی تنخواہ ہے؟ بولے 6000 ہے. کیسے گزرتا ہے؟ اللہ کا شکر. 16 بچے ہیں, 6000 میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے. ایک ڈاکٹر سے پوچھا گیا, آپ کی آمدنی کتنی ہے؟ 2 لاکھ روپیہ تو ہو جاتا ہے. بچے کتنے ہیں؟ 2. کیسے گزرتا ہے؟ بڑی مشکل ہے. 2 لاکھ کمانے والا ڈاکٹر کی زندگی مشکل میں گزر رہی ہے اور 5-6 ہزار روپیہ کمانے والا مولوی اور امام بڑی خوشحالی کی زندگی گزارتا اور فارغ البال کی زندگی گزارتا. کیوں؟ یعنی یقین ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کی برکت ہوتی ہے. ان کے کپڑے کا کرچ نہیں ٹوٹتا اور اس کا بول ختم نہیں ہوتا, رنگین جسے آپ کہتے ہیں, یعنی نیل ختم نہیں ہوتا. وہ آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. سفید پوش ہونے کے نتیجے میں تو ان کو سمجھتا بھی نہیں کہ پریشان حال ہے. جبکہ قرآن نے کہا کہ آپ انہیں چہرے کو دیکھیں گے, تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا, وہ بہت سرد مند ہے, آپ ان کی پیشانیوں سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن بڑی اصرار اور گری ازاری کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. معاشرے کے, سماج کے ایسے لوگوں کو ذمہ دار ہونا چاہیے کہ ان کی پریشانی کو سمجھنے کی وہ کوشش کریں کہ حالات ان کے کیسے گزرتے ہیں. آپ کا امام چند ہزار میں زندگی گزارتا ہے تو آپ کو حیرانی پریشانی ہوتی ہے, اور اس سے زیادہ کما کر کے آپ پریشانی زندگی گزارتے ہیں, اس پر بھی آپ کو سمجھ اور شعور نہیں آتا. سیاست سے میری گزارش یہ ہے کہ اہل علم کی حقیقت کو سمجھیے, اس کے مقام منصب کو سمجھیے. دینی اور دنیاوی ہر ایک لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام دیا, اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے, جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے, جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے.
جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا